تو ڈپریشن کو مشوروں کے ذریعے سے حل نہیں کیا جا سکتا. ہمارا جو سوشل سپورٹ نیٹ ورک ہوتا ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے کسی بھی مینٹل ہیلتھ چیلنج کو کوپ کرنے میں. عورتوں کے پاس چینلز ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کر سکتی ہیں, ایک دوسرے سے بات کر کے شاپنگ پہ چلے گئے. بہت زیادتی کی ہے ہم نے مرد حضرات کے ساتھ, بہت زیادہ, کیونکہ وی ہیو سرٹن ایکسپیکٹیشنس کہ مرد بنو. ہمیں کیا کہتے ہیں مرد روتے نہیں ہیں, مرد بنو. سو لائک ڈپریشن از اے مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر. مائنڈ اینڈ باڈی آر کنیکٹیڈ. سو اگر آپ کسی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن سے گزر رہے ہیں, یور باڈی از آلسو گوئنگ تھرو چینجز. تھیراپی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آیا, فرض کریں اس کو طلاق ہو گئی, تو آپ صرف باتیں کرنی ہوتی ہیں. تھیراپی میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ پیپل ڈونٹ ریچ آؤٹ, دے تھنک اٹس جسٹ ٹاک تھیراپی. تو کیا ہی کر سکتے ہیں, مشورے تو کوئی بھی دے سکتا ہے. مشورے تو آپ کے ساتھ والے ہمسائے میں جو آنٹی رہتی ہے. ایک بندہ اگر بہت اسٹریسفل کنڈیشن میں ہے, میں اور آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے مسئلے کا بہت اچھے سے حل نکالے گا, کیونکہ ڈپریشن میں یو ہیو, جس میں آپ کو ہر طرف آپ کی نا امیدی چھائی رہتی ہے. السلام علیکم. ڈی پی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں حسیب چودھری. ناظرین, ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں مختلف شعبہ زندگی سے مختلف موضوعات پر نامور اور قابل شخصیات کو بلاتے ہیں, اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ذہنی صحت اور ڈپریشن ہے. خاص طور پر ڈپریشن پر بات کریں گے کہ یہ ہے کیا, انزائٹی ہے یا ذہنی کیفیت. تو اس ساری ڈسکشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کنزہ نذیر صاحبہ نے, جو کہ نہ صرف کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں بلکہ CEO اینڈ فاؤنڈر بھی ہیں سائیکیورا کی. تو بنا لیٹ کیے ان کے پاس چلتے ہیں اور پوڈ کاسٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. سب سے پہلے آپ کو بہت بہت خوش آمدید. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ڈپریشن ان ایکچوئل ہے کیا؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سچ مچ ڈپریشن میں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی ڈپریشن میں ہے, اور اگر کسی کا سر درد بھی ہو رہا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے. تو مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ انزائٹی ہے, ذہنی کیفیت ہے, یا کوئی خطرناک بیماری ہے؟ بالکل, جیسا بھی آپ نے کہا کہ عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈپریشن اداسی کا نام ہے یا ایک وقتی کیفیت ہے, اینڈ وی آفن یوز دس ٹرم کہ ایم فیلنگ ڈپریس لیٹلی. لیکن ڈپریشن از اے مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر, اور یہ سیکنڈ موسٹ کامن مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے گلوبلی اراؤنڈ دا ورلڈ. یہ مخصوص علامات ہیں جو اگر مستقل عرصے تک رہتی ہیں تو وہ ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اور جو انسان اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے, یس, اس کو اندازہ ہوتا ہے بیکاز وہ ریلیٹ نہیں کر پاتا باقی لوگوں کے ساتھ. ہی لوز دس ایبلٹی ٹو فیل ہیپینس ان اینی ایریا آف لائف. تو ابتدائی علامات کیا ہو سکتی ہیں اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہے کہ وہ ڈپریشن میں ابھی گیا نہیں ہے لیکن وہ جا رہا ہے اس طرف؟ ڈپریشن کو یوزلی جب ایک انسان آئیڈینٹیفائی کرتا ہے یا جب کسی کو اندازہ ہوتا ہے کہ دیر از سم چیلنج جو کہ جس سے وہ گزر رہے ہیں, تو وہ ڈسفنکشن سے اندازہ ہوتا ہے. آپ کو لائف کے ملٹیپل ایریاز میں ڈسفنکشن نظر آتا ہے. یو آر ناٹ ایبل ٹو فوکس آن یور ورک, آپ کو اکیڈیمک چیلنجز فیس کرنا پڑے, آپ کا کسی سے بات چیت کرنے کو دل نہیں کر رہا, آپ کے ریلیشن شپ متاثر ہو رہے ہیں, آپ کی اپنی پرسنل لائف متاثر ہوتی ہے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف یور بیڈ, یو لوز موٹیویشن, یو لوز پرپس, سینس آف پرپس ان یور لائف. اور آپ وہ ساری چیزیں میں شاید پہلے آپ کو خوشی محسوس ہوتی تھی, آپ کو وہ خوشی نہیں محسوس ہوتی, اور چھوٹے چھوٹے کام آپ کو پہاڑ لگنے لگتے ہیں. سو یو کین آئیڈینٹیفائی ڈسفنکشن ان ملٹیپل ایریاز آف لائف, اور اینڈ دیٹس ناٹ اے نارمل اسٹیٹ. یہ خود کے لیے بھی ہے, اور اگر والدین ہیں یا آپ کے دوست ہیں ان کے لیے بھی ہے. اگر کوئی آپ کا ایک دوست ہے وہ بڑا ہنستا کھیلتا ایک دم سے وہ چپ ہو گیا ہے, وہ اس طرح سے بات بھی نہیں کر رہا, وہ اس طرح سے کسی کام اس کا دل نہیں لگ رہا, تو یہ اس کی جو ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں. سوشل وڈرال تو بہت کامن ہے کہ آپ آئسولیشن کی طرف چلے جاتے ہیں, ایموشنل چیلنجز بہت زیادہ آتے ہیں, موڈ موسٹلی صرف اداسی کی شکل میں رہتا ہے. You don't feel, you can feel irritable, you feel hopeless most of the time, but you cannot find happiness in anything. So loss of pleasure ایک بڑا remarkable سا symptom ہے ڈپریشن کا. اچھا, اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ڈپریشن ہے یہ کمزور اور ناکام لوگوں کو ہوتا ہے, لیکن اگر دوسری جانب ہم دیکھیں کہ بڑے بڑے نام جیسے فارمر ISI کے آفیسر اسد منیر, انہوں نے سوسائڈ کیا ڈپریشن کی وجہ سے. ابھی حالیہ اسلام آباد میں SP عدیل اکبر, انہوں نے بھی سوسائڈ کیا. پھر CSS آفیسر بلال پاشا. ان لوگوں کے نام میں اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ پاکستان میں CSS جو ہے نا اس کو ایک ٹاپ ناچ چیز سمجھا جاتا ہے کہ جو یہ کر لیتا ہے وہ بڑا ذہین ہے, اس نے سب کچھ اچیو کر لیا ہے. لیکن اتنا سب کچھ اچیو کرنے کے باوجود بھی لوگ ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں, نہ صرف ڈپریشن میں جاتے ہیں اور سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں. تو کیا جو بینچ مارک ہم نے کامیابی کا سیٹ کیا ہے وہ غلط ہے؟
یہاں پہ 2 چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں. ایک تو یہ کہ کیا یہ انسان کی اپنی پرسنالٹی کا فلا ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈپریشن ہے, یا دوسرا وائی ڈو سکسیزفل پیپل ہیو ڈپریشن. سو ایز اے سوسائٹی وی ہیو دس نوشن, ہمارا یہ اوپینین ہے شاید سکسیزفل پیپل ہیو ایوری تھنگ فگرڈ آؤٹ فار دیم, ان کے لیے تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, ڈپریشن کی کیا ہی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن جو چیز یہ صرف تصویر کا ایک رخ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے, جو وچ ہیز گلیمر ان اٹ. لیکن ڈیفینیٹلی اگر ہم اس کو ڈیپ انالیسس کریں تو سکسیس ہمارے لیے کیا ہے. ہمارے لیے ایک پریسٹیجیس جاب ہو سکتی ہے, ایک عہدہ ہو سکتا ہے, مٹیریل ویلتھ ہو سکتی ہے, ہائر سوشو اکنامک اسٹیٹس ہو سکتا ہے. وین یو آر ان دیٹ پوزیشن, آپ کا ڈیفینیٹلی ایک اسپیسیفک لیونگ اسٹائل ہے وچ ہیز اٹس اون رسپانسبلٹیز اینڈ پریشر. اور جو نام ابھی آپ نے لیے ہیں, یہ اسٹریس جہاں پہ ہائی پریشر ہوتا ہے, دے آر ورکنگ ان دوز جابس. سو دے ہیو سو مچ ایکسپیکٹیشنس. وہ ایکسپیکٹیشن وہ جو ان کی جاب ان سے ڈیمانڈ کرتی ہے, اور کچھ ایکسپیکٹیشنس انہوں نے خود اپنے سے لگائی ہوئی ہیں جو کہ ان ریئلسٹک ہوتی ہیں. اینڈ سم ٹائمز یو کین ناٹ میٹ دوز ایکسپیکٹیشنس. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. میرے خیال میں جو بندہ ناکام رہ گیا یا کہہ لیں کہ اس طرح سے اچیو نہیں کر پایا, میرا خیال ہے شاید وہ ڈپریشن میں کم چلا جائے گا. اس نے کہا چلو یار چھوڑو, ہوا ہی نہیں نا, CSS کرنا تو ہوا ہی نہیں, خیر ہے کوئی اور کام کرتے ہیں, کوئی دکان کھول لی یا کاروبار کر لیا, سائڈ پہ ہو گیا. جو بندہ ان ایکچوئل اپنے ڈریم کو پا گیا اور اس پر وہ پورا نہ اتر سکا, تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے. وہ ڈپریشن میں زیادہ جانے کے چانسز ہیں اس کے, کہ وہ اس کو میٹ ہی نہیں کر پا رہا کہ یہ میرا تو اتنا بڑا خواب تھا, اور اب چونکہ میں یہاں پر آ گیا ہوں تو مجھ سے وہ کام ہی نہیں ہو رہا. دس از سچ این انٹرسٹنگ کوشچن. جیسے بھی آپ نے کہا کہ یہ جو ڈرائیو ہوتی ہے ٹو اچیو, ٹو بی سم تھنگ ایکسٹراڈنری, یہ پیدا ہوتی ہے انمیٹ نیڈس کے ساتھ. یو نیڈ سم ایکسٹرنل ویلیڈیشن. ضروری نہیں ہے کہ یہ سب پہ ہی لاگو ہو سکے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. سو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یو ہیو سم ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز اباؤٹ یور سیلف, اور جب آپ اس کو میٹ نہیں کر پاتے ہیں, اسپیشلی ایک مخصوص مقام پہ پہنچنے کے بعد, تو یو کین لک ایٹ یور سیلف ایز اے فیلئر. ٹھیک آپ کی بات. اچھا آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. ایک عام بندہ وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے کہ اس کو کب کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے اور کب سائیکیٹرسٹ کے پاس؟ تو مجھے میرے خیال میں MBBS سائیکیٹرسٹ کر کے آتے ہیں نا. ایگزیکٹلی. میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام بندہ وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے کہ مجھے دونوں میں سے کس کے پاس جانا ہے؟ اس سے پہلے تو آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ دونوں پروفیشنلز کیا سروسز آفر کر رہے ہیں. جو ایک سائیکیٹرسٹ ہے وہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے, جو MBBS کے بعد دے ہیو دا اسپیشلائزیشن ان سائیکیٹری. مائنڈ اینڈ باڈی آر کنیکٹیڈ. سو اگر آپ کسی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن سے گزر رہے ہیں, یور باڈی از آلسو گوئنگ تھرو چینجز, جس میں نیورو کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے, باڈی کے میکینزمس ریگولیٹڈ نہیں ہوتے, بیلنس نہیں ہوتے, تو میڈیکیشن ہیلپ کرتی ہیں ان میکینزمس کو ریگولیٹ کرنے میں. جیسے ہمارا خوشی کا جو ہارمون ہے وہ بھی میڈیسن سے اس کو بھی واپس لایا جا سکتا ہے. یا سو دیر از این امبیلنس گوئنگ آن. جب اگر آپ کسی لمبے عرصے تک کسی ایموشنل اسٹرگل سے گزر رہے ہیں, تو اس صورتحال میں میڈیکیشن ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں جو سائیکیٹرسٹ پرسکرائب کرتے ہیں. اگر ہم ڈپریشن کی بات کریں, اف یو ہیو ماڈریٹ ٹو سیویئر ڈپریشن, اس صورتحال میں میڈیکیشن کین بی ریئلی ہیلپ فل. بٹ میڈیکیشن ایک حد تک آپ کو مدد کرتی ہے. یو ہیو ٹو لرن ویز ٹو مینیج یور سمٹمس. اپنی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اس صورتحال میں آپ کو سائیکالوجسٹ ہیلپ کرتے ہیں تھرو تھیراپی. اچھا, تو اگر آپ مزید اس پہ سوال کرتے ہیں کہ تھیراپی کیا ہے. ہاں بالکل, تھیراپی پہ میں یہی جاننا چاہتا تھا. ادویات کا تو ہمیں پتہ ہے, وہ گولی دے دیں گے, میڈیسن دیں گے. تھیراپی کس طرح سے کرتے ہیں؟ مطلب تھیراپی کو اگر میں آسان الفاظ میں ایکسپلین کروں تو یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک تو سیلف اویئرنیس. آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی علامات کیا ہیں, کیا پیٹرنس ہیں آپ کے سوچنے کے, انٹریکشن کے, بیہیویئر کے, ان کی روٹ کازز کیا ہیں, کہاں پہ پرابلمز آ رہے ہیں. یہ سیلف اویئرنیس کا پارٹ ہے. پھر اس کے ساتھ یو لرن ویز, آپ کچھ پریکٹیکل ٹولس سیکھتے ہو ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی علامات کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے سمٹمس کو مینیج کرنے کے لیے, اور اوور آل اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے. سو میڈیکیشن ایک حد تک آپ کو ہیلپ کرے گی, وہ آپ کے باڈیلی سسٹم کو ریگولیٹ کر دے گی, بٹ بیانڈ دیٹ یو نیڈ ٹو لرن ویز. تو تھیراپی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آیا, فرض کریں اس کو طلاق ہو گئی, تو آپ صرف باتیں کرنی ہوتی ہیں. تھیراپی میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ تھیراپی میں ڈفرینٹ, یہی المیہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے, اسی لیے دس از دا میجر ریزن کہ پیپل ڈونٹ ریچ آؤٹ. دے تھنک اٹس جسٹ ٹاک تھیراپی, تو کیا ہی کر سکتے ہیں, مشورے تو کوئی بھی دے سکتا ہے. مشورے تو آپ کے ساتھ والے ہمسائے میں جو آنٹی رہتی ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. پیسوں کا ضیاع ہے شاید. ایگزیکٹلی, اٹس سائنس. یہ ایویڈنس بیسڈ تھیراپیوٹک ٹیکنیکس ہوتی ہیں.
اور ڈفرینٹ تھراپیوٹک موڈیلٹیز ہیں. آئی پریکٹس CBT, کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی اینڈ ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی. اس میں کیا کرتے ہیں؟ یا اس میں سسٹمیٹک ویز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے سوچوں کے پیٹرنس کو پہچانتے ہیں, اپنے رویوں کے پیٹرنس کو پہچانتے ہیں, اپنے ایموشنس کے پیٹرنس کو پہچانتے ہیں, پھر آپ ان کو ریگولیٹ کرنا سیکھتے ہیں. اس کے بھی پریکٹیکل طریقے ہوتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں. یہ آپ بعد میں ڈیفائن کرتی ہیں کہ کس کو کتنے سیشنز چاہیے, کتنا کس کا لمبا چلے گا تھراپی سیشن, یہ کس طرح سے؟ تھراپی ایک بڑا انڈیویجولائزڈ پروسیس ہے. ہر انسان کی کہانی مختلف ہے, ہر بندے کے جو اسٹریسز ہیں وہ مختلف ہیں, جو ان کی روٹ کازز رہی ہیں وہ مختلف ہیں. سو ٹریٹمنٹ بھی انڈیویجولائزڈ ہی ہوتا ہے اس حساب سے. اچھا, آپ کو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے سوالات کا شاید سامنا نہ کرنا پڑتا ہو, لیکن جو سائیکیٹرسٹ ہیں نا ان کو پاگلوں کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے. یہ بڑا اسٹگما یہی علم ہے, یہ وی ہیو سو مچ اسٹگما سراؤنڈنگ مینٹل ہیلتھ ان آر سوسائٹی. لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ, جیسے بھی آپ نے یہ پوڈ کاسٹ ارینج کرایا ہے, ناؤ پیپل آر گیٹنگ ٹو نو کہ ہاں یہ چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے اور واقعی یہ ایک بیماری ہے. اور اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دور دراز کے علاقوں سے, پسماندہ علاقوں سے لوگ آتے ہیں اس نالج کے ساتھ کہ ہاں یہ بھی ایک بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے. سو یس, کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے میں اویئرنیس کی کمی ہے, بٹ دیر آر ینگ مائنڈس ورکنگ آن دس اور اویئرنیس پھیل رہی ہے. اچھا, یہ تھراپی کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں تو ظاہر انسان ہے, کبھی کسی پہ بھی کوئی ایسا برا وقت آ سکتا ہے, تو خود کو بھی ہیلپ کر سکتی ہے تھراپی کسی طریقے سے؟ جیسے ذہن کے اندر تو چل رہی ہیں چیزیں, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں وہ ایک اور ہوتی ہے, یا پھر آپ کو کسی اور سائیکالوجسٹ کی ہی ضرورت پڑتی ہے؟ اس کے ذریعے, اس کے حوالے سے میں نے اکثر ایک مثال دیتی ہوں. آئی ڈونٹ نو اف آئی کین سے دیٹ ہیئر, کین آئی سے دیٹ, کیونکہ وہ تھوڑا سا مجھے پرسنل وہ ہو جائے گا. اچھا اوکے. اس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیر از اے میز, اگر آپ والز ہیں وہ ایک میز بنا ہوا ہے, آپ نے گزر کے جانا ہے, یو ڈونٹ نو ویئر ٹو گو بیکاز راستے اوپن ہیں, یو ہیو ٹو نیویگیٹ یور وے. بٹ اف دیر از اے کیمرا آن ٹاپ آف یو, اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسان بس یہاں سے گزر کے جائے تو نکل کے جا سکتا ہے, سو ایزی ٹو گیٹ آؤٹ آف. یہی ریلیشن شپ ہوتا ہے کلائنٹ اور ایک تھراپسٹ کا. اچھا, تھراپسٹ کین سی دا ہول سچویشن, وہ ہیلپ کر سکتا ہے نیکسٹ پرسن کو کہ دیز آر دا ویز یو کین لرن ٹو گیٹ یور سیلف آؤٹ آف دا سچویشن. لیکن کلائنٹ کے لیے اس وقت مشکل ہوتا ہے. تو اگر میں بھی اگر کسی اسٹریسفل سچویشن میں ہوں, اسٹریس میں ویسے بھی جو ہمارے کوگنیٹیو ریسورسز ہوتے ہیں, ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, فیصلہ کرنے کی صلاحیت, مسئلوں کا حل نکالنے کی صلاحیت, یہ بہت لمیٹڈ ہو جاتی ہے. ایک بندہ اگر بہت اسٹریسفل کنڈیشن میں ہے, میں اور آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے مسئلے کا بہت اچھے سے حل نکالے گا. ہی اور شی وڈ نیڈ سرٹن ہیلپ. تو اس صورتحال میں یس, therapist can be immensely helpful for you. So therapist also need therapist, and there is nothing wrong with that. I also consult whenever I need it. اچھا کنزا, یہ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ڈپریشن کو اس طرح سے لیا نہیں جاتا, ایک اسٹگما بنا دیا گیا ہے. اول تو کوئی بات ہی نہیں کرے گا, لیکن اگر کوئی بات کرے بھی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب سے دوری ہے, تم ورزش کرو, تم جو مذہب کے ریچولز ہیں اس کو پرفارم کرو, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. کیا واقعتاً ایسے مشوروں پر عمل کرنے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک مسکنسیپشن ہے ڈپریشن کے کازز کو لے کے. اس سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ڈپریشن کے ایکچوئل کازز کو دیکھ لیں کہ واٹ آر دا ریزنس دیٹ اے پرسن ڈیولپ ڈپریشن, تو ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا اس چیز کو سمجھنا. تو ڈپریشن کو مشوروں کے ذریعے سے حل نہیں کیا جا سکتا, اور یہ بلکہ اس مریض کے اوپر, اس پرسن کے اوپر جو اس چیز سے گزر رہا ہے, مزید اس کے لیے ڈسکریجنگ ہو سکتا ہے کہ اس کو پھر وہ خود کو اپنی پرسنالٹی کا فلا سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میرے میں ہی کچھ کمی ہے جو میں اس کو مینیج نہیں کر پا رہا, یا شاید خدا میرے سے راضی نہیں ہے. بیکاز جیسے میں نے پہلے آپ کو ہم نے اس چیز پہ بات کی کہ یہ مائنڈ اور باڈی کا کنیکشن ہے. یور مائنڈ اینڈ باڈی بوتھ آر ڈس ریگولیٹڈ, جس کا امپیکٹ پھر آپ کی لائف کے ہر ایریا پہ آ رہا ہے. تو اگر ہم ڈپریشن کے ایکچوئل کازز کی بات کریں تو فرسٹ پہ تو جینیٹک ہسٹری از ویری امپورٹنٹ. اگر فیملی میں آپ کی میں آلریڈی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن سائکیٹرک ہسٹری پازیٹیو ہے تو یو آر ایٹ اے گریٹر رسک فار ڈیولپنگ ڈپریشن. اس کے علاوہ لائف اسٹریسز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. آپ کے ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز آپ کو شیپ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے سوچتے ہیں, کس طرح سے آپ زندگی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو آپ کے لائف اسٹریسز آتے ہیں وہ جاب ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, اکیڈیمک ہو سکتے ہیں, آپ کے ریلیشن شپ کو لے کے کانفلکٹس ہو سکتے ہیں. تو ملٹیپل اسٹریسرز. اس کے علاوہ اف یو آر گوئنگ تھرو اینی میڈیکل ہیلتھ کنڈیشن, جیسے کہ اف یو آر گوئنگ تھرو تھائرائڈ ڈسفنکشن, آٹو امیون ڈیزیزز, یا کوئی بھی کرونک النس ہے, وہ بھی بڑھا دیتی ہے ڈپریشن کے رسک کو.
تو ایک بندہ جو ہے وہ مذہب کو بھرپور فالو کر رہا ہے, نمازیں پڑھے, سارا کچھ کر رہا ہے, تو وہ بھی ڈپریشن میں جا سکتا ہے, یہ بالکل نارمل ہے. ڈیفینیٹلی دیر از نو کو ریلیشن بٹوین بوتھ. یس, آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, کیونکہ ڈپریشن میں یو ہیو دس مائنڈ سیٹ جس میں آپ کو ہر طرف آپ کی نا امیدی چھائی رہتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, آپ خود کو بہت ایک نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو اپنا آپ فیلئر لگتا ہے. سو اس کو میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ یو آر لیونگ بٹ یو آر ناٹ الائیو, یو آر ناٹ فیلنگ الائیو. ٹھیک. سو اچھا, ڈپریشن فرض کریں ایک بندہ ہے, ہم نے ڈائگنوز کر لیا ہے, ایک سائیکالوجسٹ نے کہا ہے کہ اس کو ڈپریشن ہے, ابھی جا رہا ہے, ساری چیزیں ہو گئی ہیں, تو اس کو اکیلا چھوڑنا چاہیے یا یہ مشورہ دینا چاہیے کہ اس کے فیملی اینڈ فرینڈز ہیں یا فیملی وہ اس کے قریب رہیں, اس کا خیال رکھیں, یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ اگر تھراپی سیشن سے گزرا ہے اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے, وہ خود بخود کر لے گا؟ دس از سو امپورٹنٹ, اور یہ وہ میسیج ہے جو ہمیں اسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے. پیپل ہو آر گوئنگ تھرو مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز, دے نیڈ امینس سپورٹ. ہمارا جو سوشل سپورٹ نیٹ ورک ہوتا ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے کسی بھی مینٹل ہیلتھ چیلنج کو کوپ کرنے میں. سو نیور ایور لیو یور لوڈ ونس جو کہ کسی بھی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن سے گزر رہے ہیں, کیونکہ اس کا وہ تو آلریڈی اس کا بالکل گلنے ملنے کو دل نہیں کر رہا, وہ پرسن آلریڈی آئسولیٹڈ ہے. اگر آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں گے, اس کے پاس ول بھی نہیں ہے, اس کے پاس ابھی موٹیویشن بھی نہیں ہے وہاں سے نکلنے کے لیے, سو ہی نیڈس دیٹ ہیلپ. ٹھیک, فیملی اینڈ فرینڈس کو بھرپور رول ادا کرنا چاہیے. بھرپور رول ادا کرنا چاہیے, اور اس کو مشوروں کے ذریعے سے نہیں کہ جسٹ گیٹ اوور اٹ, مذہب سے دوری ہے, نمازیں پڑھو. یس, دیز کوڈ بی سپورٹنگ ٹولس, لیکن یہ مشورے بہت زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتے. یو جسٹ نیڈ ٹو بی پریزنٹ ود دیم. آپ کو پتہ ہے کہ دے آر ناٹ گونا میک پلانس, وہ آپ پلانس نہ تو بنائیں گے نہ وہ آپ کو اس میں انکلوڈ کریں گے, کیونکہ وہ الگ تھلگ رہ رہے ہیں. اچھا, مزید عادات کیا اپنائی جا سکتی ہیں روزمرہ زندگی میں ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے؟ یا آپ لائف اسٹائل چینجز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک ہیلدی لائف اسٹائل جو کہ ابھی کے لیے تو بہت مشکل ہے کسی بھی پرسن کے لیے مینٹین کرنا. اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم ڈیلی لائف کے اندر ایڈ کریں, ہم اپنے سلیپنگ پیٹرن کو ٹھیک کر لیں, ہم ایک پرٹیکولر سلیپ پیٹرن جو ہے, ہم ایک ہیلدی سلیپ لے رہے ہیں, ہم ایک ہیلدی ڈائٹ لے رہے ہیں, وی آر ٹیکنگ سن لائٹ, اور ہماری سوشل انٹریکشن ہو رہا ہے, میننگ فل کانورسیشنز ہو رہی ہیں. سو دیر آر ریسرچز جو شو کرتی ہیں کہ اف یو آر ہیونگ میننگ فل انٹریکشن ود یور فرینڈس اینڈ فیملیز, وہ چیز آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہے. ایک کوٹ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ دا بیسٹ وے ٹو گیٹ آؤٹ آف ڈپریشن از ٹو موو یور باڈی. سو موومنٹ از ریئلی نیسیسری, کیونکہ ڈپریشن انیکٹیویٹی کاز کرتا ہے. یو کین ناٹ, ہاں نہیں, ڈپریشن میں ہے تو فرض کر ایک بندہ لیٹا ہے تو لیٹا ہی رہ گیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسی طرح باہر نکلوں گا. سو مجھے لگتا ہے ایکسرسائز اور موومنٹ تو ٹاپ پہ ہے, اٹس لائک ون آف دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو. اچھا, ایک اور WHO جو ہے اس کی ایک رپورٹ ہے, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتا ہے کہ اس رپورٹ میں ہے کہ جو عورتیں ہیں نا وہ ڈپریشن میں زیادہ جاتی ہیں, لیکن جو سوسائڈ ریٹ ہے وہ مردوں میں زیادہ ہے. تو اس کی وہ ہے 62% جو مرد ہیں وہ سوسائڈ کرتے ہیں اور 38% عورتیں. تو یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ جا زیادہ عورتیں رہی ہیں ڈپریشن میں, لیکن سوسائڈ زیادہ مرد کر رہے ہیں. تو میں سمجھا نہیں, اگر میں آپ مرد کمزور ہیں؟ ہاں, اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں, یو آر اے مین یور سیلف, سو ڈو یو ہیو conversation about your feeling and emotions with your friends? بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. دس از دا ریزن. عورتوں کے پاس چینلز ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کر سکتی ہیں, ایک دوسرے سے بات کر کے شاپنگ پہ چلے گئے, وقت گزار لیا کسی کے ساتھ. سو دے نو, دے ہیو دوز ویز بائی وچ کہ وہ جس کے ذریعے سے اپنی نیگیٹو فیلنگس کو پروسیس کر سکتی ہیں, ریگولیٹ کر سکتی ہیں. ہمارے معاشرے میں اسپیشلی اگر میں ہمارے کلچر کی بات کروں, بہت زیادتی کی ہے ہم نے مرد حضرات کے ساتھ, بہت زیادہ, کیونکہ وی ہیو سرٹن ایکسپیکٹیشنس کہ یہ مرد بنو. ہمیں کہتے ہیں مرد روتے نہیں ہیں, مرد بنو. اصل ایک مرد جو ہے وہ انسان نہیں ہے, ہی از ناٹ کیپیبل آف ہیونگ فیلنگز اینڈ ایموشنس. تو مجھے لگتا ہے یہ سب سے زیادہ زیادتی ہے جو ہم نے اس معاشرے کے مرد کے ساتھ کی ہے. سو دے ہولڈ اٹ آل ان, اور بہت زیادہ پریشر ہے, بہت زیادہ انفلیشن ریٹ ہمارا بہت زیادہ ہو گیا ہے, ہماری امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, اور مرد ایک سربراہ ہوتا ہے گھر کا جس نے سب کچھ دیکھنا ہے. سو ہی ہیز آل دوز ایکسپیکٹیشنس انسپوکن, جس کے بارے میں وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا, اور بات نہیں کرتا, اندر رکھتا ہے. تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اندر پھٹتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائڈ کرتا ہے, مطلب وہ چانس بھی نہیں دیتا کسی کو, کہ موقع بھی نہیں دیتا کہ اسے بات کر سکے, اس کو سمجھا سکے. تو ایک میرے خیال سے بڑا المیہ ہے. عورتیں تو میرے خیال سے زیادہ امپاورڈ ہیں, مردوں پہ بات کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ مین مینٹل ہیلتھ.
شیورلی آپ خود سوچیں کہ انسان وہ کس نہج پہ اس کی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن پہنچے گی کہ وہ خودکشی کا سوچے گا. اس کو زندگی میں اور کوئی راہ فرار نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ دیر از نو وے آؤٹ کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے مسئلے کا حل کر سکے. اچھا, نوجوان نسل جو ہے اس میں بھی جو شرح ہے وہ بنسبتاً جو بڑے لوگ ہیں ان سے زیادہ ہے. تو نوجوان نسل میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنا ڈپریشن کہاں سے رہا ہے؟ کس چیز کا ڈپریشن ہے؟ یہ تو ہماری نوجوان نسل وہ بخوبی جانتی ہے اس چیز کو. ایک تو جنریشنل گیپ بھی ہمارے یہاں پہ ہے. ینگ جنریشن انٹریکشن جو میرا ہوتا ہے دے آر ویری ویل اویئر. جین زی آتے ہیں. یا ایگزیکٹلی, ان کو اندازہ ہے کچھ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا, لیکن پریشر بہت زیادہ ہے ہمارے بچوں کے اوپر, ہماری نوجوان نسل کے اوپر, چاہے وہ اکیڈیمک پریشر ہے, چاہے وہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کو لے کے ہے, خود کو بلڈ کرنے سے ریلیونٹ ہے. پھر کچھ ہماری کلچرل چیزیں ہیں. ہمارے کلچر میں کمپیریزن بہت زیادہ ہے, بہن بھائیوں کے درمیان ہے, فیملیز کے درمیان ہے, ڈفرینٹ طبقات کے کزنس کے ساتھ بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی. اور کچھ لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. تو جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہم اپنا آپ دیکھتے ہیں دوسروں کے رویوں میں. سو سم ٹائم وی آر ناٹ ویری سپورٹیو آف ایچ ادر. تو یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ مینٹل ہیلتھ. اچھا, آپ کے پاس جو جین زی یا نوجوان نسل آتی ہے, آپ کیا پیٹرن دیکھتی ہیں کہ ان میں جو زیادہ ہمارے بچے ہیں وہ کس وجہ سے ڈپریشن میں جا رہے ہیں؟ پیرنٹنگ اسٹائلس بہت میٹر کرتے ہیں. سو اف یو آر ناٹ لیٹنگ یور چائلڈ بریتھ, آپ کو یہ بھی ایشو ہے کہ آپ کا بچہ کانفیڈنٹ نہیں ہے اینڈ یو آر ہائیلی کریٹیکل آف دیم. آپ نے ایسے نہیں اٹھنا, آپ نے ایسے نہیں بات کرنی, آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا. آپ نے بچے کو سکھایا ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنی پرابلم سالونگ کیسے کرنی ہے یا اس نے اپنے فیصلے کیسے کرنے ہیں. اور دیر آر لاٹ آف ایکسپیکٹیشن, اگین کمپیریزن اور آئسولیشن بھی ہے. ایک بچہ جو کسی سے بات نہیں کر پا رہا, جو اس کے اندر چل رہا ہے, اگر وہ ایکسپریس کرتا ہے تو ہم اس کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں. کیا ہر وقت کمپلیننگ کرتے ہیں. اور میرے خیال میں آپ دیکھیں, ایک والدین جو ہے نا وہ اپنے بچے کو 16 سال پڑھائیں گے, پیار سے سب کچھ کریں گے, لیکن جیسے ہی ڈگری ہوگی نا کہیں گی, خاص طور پر لڑکوں کو جاب کدھر ہے, تو 1 سال بھی نہیں دیا جاتا. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ پوسٹ گریجویٹ جو ڈپریشن ہوتا ہے نوجوان نسل میں, یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ان کو جاب نہیں مل رہی. وہ تو چلیں آپ کہہ لیں کہ ایک پوائنٹ کے بعد والی چیز ہے, لیکن جن کلائنٹس کے ساتھ میں نے ابھی تک ورک کیا ہے, اسٹوڈنٹس دے آر ڈوئنگ دیئر ڈگریز, دے آر اسٹل ویری مچ ورڈ اباؤٹ کہ ہاؤ دا فیوچر از گونا ٹرن آؤٹ. ظاہر ہے جو حالات ہیں ہمارے ارد گرد کے, بچے ابھی سے بہت پریشان ہیں کہ what they gonna do about their careers and future lives. اچھا, پیرنٹنگ سٹائل ہو گیا, اس کے بعد ریلیشن شپس کے حوالے سے بھی بچے آتے ہیں. اکیڈیمک پریشر ہے, کمپیریزن ہے, آئسولیشن ہے, سوشل سپورٹ نہیں ہے, اور فیوچر کو لے کے جو ہے ایکسپیکٹیشنس. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. میرے خیال سے کہ میرے اپنے اتنے زیادہ ابہام تھے ڈپریشن کو لے کر, تو وہ بہت زیادہ کلیئر ہو گئے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے ویورز ہیں انہوں نے بھی اس انسائٹ فل ڈسکشن سے فائدہ اٹھایا ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان حسیب چودھری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں.